صدر محفل معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، درس قرآن و حدیث کی ماہانہ مبارک تقریب سعید ہے، جس میں ہم سب شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں چند اہم باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے زینت المساجد جامع مسجد قیوم منڈی صفدر آباد میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان ان عظیم بارگاہوں میں عقیدتوں محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جن عظیم اور باوقار ہستیوں نے دین کی بقا، دین کی سلامتی، دین کے تحفظ کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، شہادتیں پیش کی، وہ خود تو قربان ہو گئے، خود تو جام شہادت نوش کر گئے، لیکن قیامت تک کے لیے دین مصطفیٰ کو زندہ و جاوید کر گئے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پورے واقعہ کربلا کو، اس کی حقیقت اور یہ کہ واقعہ کیوں پیش آیا، امام حسین نے اپنی گردن کیوں کٹوائی، شہادتوں کے جام کیوں نوش کیے، یہاں تک کہ 6 ماہ کے چھوٹے سے بچے علی اصغر کی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، علی اکبر کی جوانی دی، قاسم کی جوانی لوٹی۔ یہ سب قربانیاں کیوں دی، واقع کربلا پیش کیوں آیا، ان سارے سوالوں کا جواب خواجہ خواجگان عطائے رسول فی الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک کلام میں ان تمام سوالوں کا جواب دیا اور شہادت سیدنا امام حسین پر خوبصورت رہنمائی فرمائی حضور کی امت کی۔ آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، جان کیوں دی، اس شعر میں آپ نے بیان فرمایا سرداد نہ داد دست در دست یزید، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اصل حسین۔ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس کی بیعت نہیں کی، یہاں تک کہ اپنی جان دے دی۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حق
مکہ کے بنائے لا الہ اصل حسین۔ سیدنا امام علی مرتبت آپ کی شہادت اور آپ کے فضائل و مناقب پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، میرے دنیا سے وصال کے بعد 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، بادشاہت آ جائے گی۔ پہلے خلیفہ راشد حضور کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، ان کے وصال کے بعد وہ ریاست جو حضور نے قائم کی تھی، سلطنت مدینہ، اسلامی حکومت قائم کی، اس کے سربراہ حضور کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق بنے، امیر المومنین، خلیفۃ الرسول، مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ ان کے وصال کے بعد اس خلافت اسلامیہ کو اور سلطنت اسلامیہ کا نظام چلایا خلیفہ وقت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم نے رضی اللہ عنہ۔ ان کی شہادت کے بعد پھر اس سلطنت کا نظام خلافت کا، خلافت علی منہاج نبوہ، اس کو نظام کو چلانے والے حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی، وہ بھی جب شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے بعد حضور نے جو سلطنت قائم کی تھی، جو حکومت قائم کی، اس حکومت کا نظام چلانے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات مقدسہ، حضرت مولا علی بھی جب شہید ہو گئے تو ان کے بعد اس سلطنت اسلامیہ کو، اس خلافت علی منہاج نبوت کو چلانے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی مولا علی پاک کے بڑے شہزادے یہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ آپ کی خلافت کا دور صرف 6 مہینے پر مشتمل ہے، 6 مہینے آپ خلیفہ رہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور مسلک یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی تعداد 5 ہے۔ خلفائے راشدین کی تعداد 5 ہے۔ 5ویں خلیفہ راشد حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ہیں رضی اللہ عنہ۔ اگر ان کو خلیفہ راشد آپ نہیں مانتے تو پھر میں سوال کروں گا کہ اگر امام حسن مجتبی کی خلافت کے 6 مہینے نکال دیے جائیں تو 30 سال پورے نہیں ہوتے، 30 سال پورے 30 سال پورے ہوتے ہیں، ان کے 6 مہینے شامل کیے جائیں۔ لہذا حضور کی حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت 30 ایئرز 30 برس میرے بعد خلافت رہے۔ حضرت امام حسن مجتبی خلافت سے دستبردار ہو گئے، آپ نے ریزائن دے دیا، اور آپ کا امت مسلمہ پر اتنا بڑا احسان ہے امام حسن مجتبی، میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑا فریضہ تھا، بہت بڑی ذمہ داری تھی جو امام حسن مجتبی نے ادا کی۔ اگر آپ ریزائن نہ دیتے، دستبردار نہ ہوتے تو ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ قتل ہوتے، جانیں ضائع ہوتی۔ آپ نے خلافت سے دستبرداری کی بنیاد پر مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ جو ہیں وہ خون ریزی سے بچ گئے، اور اس کی طرف نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات مقدسہ میں اشارہ فرما دیا۔ شہادت کربلا کو سمجھنے کے لیے
اور سننے کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد اس کے اگر بیان نہ کیا جائے تو شہادت کربلا سنے گی بھی تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، پس منظر سمجھ میں نہیں آئے گا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں حضرت امام حسن مجتبی کو فرمایا ابنی ھذا سید، فرمایا میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے. ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین من المسلمین. حضور نے فرمایا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے صلح کرائے گا. لہذا آپ کا خلافت سے دستبردار ہونا اس حدیث شریف کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو فرمان رسول پورا ہوا، اور آپ کے دستبردار ہونے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے کتنے سال بعد؟ 30 سال بعد، 30 سال بعد خلافت ختم ہو گئی، خلافت کی بساط لپیٹ دی گئی. اس کے بعد ملوکیت آئی، بادشاہت آئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد اقتدار سنبھالتے ہیں، لیکن ان کے دور کو دور خلافت تصور نہیں کیا جاتا. ان کے اقتدار کے دور کو دور حکومت کہا جاتا ہے. خلافت تو ختم ہو گئی اور 20 سال یہ حکمران رہے. ان کے دور اقتدار میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا. 20 سال گزر گئے اور 20 سال کے بعد سن 60 ہجری میں، سن 60 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ 50 برس بعد، نصف صدی بعد یزید اقتدار میں آیا. جیسے ہی یزید اقتدار میں آیا، حکومت سنبھالی، آتے ہی اس نے اسلامی نظام حکومت اور خلافت علی منہاج نبوت اور اسلامی حدوں کو پامال کرنے کا اس نے سلسلہ شروع کر دیا. حکومت میں آتے ہی پہلا آرڈر اس نے جاری کیا کہ آج کے بعد نماز کی پابندی ختم، جوا، شراب نوشی، زنا، اس کی عام اجازت دے دی گئی. یہاں تک کہ سوتیلے بہن بھائی کے نکاح کو اس نے جائز قرار دے دیا. اللہ کی شریعت کا اور دین کا مذاق اڑانے لگا، تمسخر، مذاق اڑایا جانے لگا. نمازوں کی پابندی ختم اور ایسا معاشرہ بنانے کی کوشش کی جو اسلامی تعلیمات کے بالکل برعکس تھا. دین کا حلیہ، دین کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی. ان حالات میں لوگوں نے کہا کہ یزید کے ظلم و ستم اور اس کے فسق و فجور سے کون ہمیں نجات دلائے گا. لوگوں کی نظریں حضرت امام حسین پر لگی اور کوفے والوں نے خط لکھے حضرت امام حسین کو کہ آپ کوفہ میں تشریف لائیں. یہ یزید جو دین کی حدوں کو پامال کر رہا ہے، شریعت اسلامیہ کی جڑیں کاٹ رہا ہے، دین کا حلیہ بگاڑ رہا ہے، دین کو بچانے کے لیے آپ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خطوط پڑھے اور دیکھا. آپ نے فرمایا اگر قیامت کے دن
مجھ سے نانا جان نے پوچھا کہ حسین، یزید جب میرے دین کی دھجیاں بکھیر رہا تھا، دین کی شکل و صورت بگاڑ رہا تھا، حدود اللہ کو پامال کر رہا تھا، تو تم اس وقت کہاں تھے؟ تم نے اس کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ دین کے بچاؤ اور تحفظ اور سلامتی و بقا کے لیے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کیا؟ تو امام علی مقام نے دین کی بقا اور دین کی سلامتی کے لیے اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیا، اور اہل کوفہ کی دعوت پر آپ یہاں سے روانہ ہونے لگے تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آپ اس وقت نہ جائیں بلکہ کسی کو بھیج دیں، پہلے کوفے کے حالات کا جائزہ لے کہ وہاں صورتحال کیا ہے، اگر کچھ صورتحال بہتر ہو تو آپ تشریف لے جائیں، ورنہ پھر آپ جانے سے گریز کریں۔ تو آپ نے جس شخص کو بھیجا وہ حضرت مسلم بن عقیل تھے رضی اللہ تعالی، مسلم بن عقیل، ان کو بھیجا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کیوں خاموش رہے، صحابہ کیوں نہیں تھے؟ میں پوری ذمہ داری سے اس جامع مسجد قیوم جو ایک ذمہ دار پلیٹ فارم ہے، یہاں میں الگ اعلان اس حقیقت کو واشگاف کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خاندان کے کسی آدمی کو نہ بھیجتے، کسی اور کو بھیج دیتے، انہی لوگوں نے کہنا تھا کہ صحابی رسول گئے تھے، انہوں نے ساز باز کر کے حسین کو قتل کرا دیا۔ اس لیے آپ نے جس کو بھیجا اپنے خاندان کے فرد کو بھیجا، آل عقیل میں سے امام مسلم کو بھیجا۔ یہ حکمت تھی، کوفے والوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی حسین پاک کے لیے کہ آپ تشریف لے آئے اور یہاں نظام خلافت جو ہے اس کا تحفظ کیا جائے، دین کو بچایا جائے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اہل کوفہ نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ 40,000 آدمی نے بیعت کر لی، 40,000 آدمی نے۔ ہاتھ امام مسلم بن عقیل کا تھا لیکن بیعت امام حسین کی تھی کہ وہ تشریف لے آئیں، وہ ہمارے امیر ہیں۔ ادھر یزید کو جب پتہ چلا کہ کوفے میں آئے ہیں امام مسلم بن عقیل اور 40,000 بندہ ان کے ساتھ ہو گیا، 40,000 بندے نے بیعت کر لی ہے۔ اس وقت کوفے کے جو گورنر تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ محب اہل بیت تھے۔ انہوں نے حضرت امام مسلم سے کوئی تعارض نہیں کیا، انہیں روکا نہیں کیا، بلا روک ٹوک آنے دیا۔ لوگوں نے بیعت کر لی پھر بھی آپ نے مواخذہ نہیں کیا۔ یزید کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے روکا ہی نہیں اور بلا خوف و خطر 40,000 بندہ ان کے ساتھ لگ گیا، اس نے فوری طور پر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ معزول کر کے صحابی رسول کو ایک بڑا ہی خبیث الفطرت آدمی، بڑا ہی ظالم و جابر، بد نہاد اور بدطینت بندہ جس کا نام ابن زیاد ہے، ابن مرجانہ بھی اسے کہتے ہیں، اس نے کیا کیا کہ اس کے آرڈر کر دیے کہ یہ گورنر ہے، نعمان بن بشیر کو میں معزول کرتا ہوں۔ ابن زیاد گورنر بن کے جب آیا کوفے کے اندر تو حلیہ بدل کے آیا، کیونکہ پورا کوفہ جو ہے وہ امام پاک کے ساتھ ہو گیا تھا، 40,000 بندہ۔ اب اس نے کیا کیا کہ رات کو داخل ہوا کوفے میں اور اس راستے سے آیا جس راستے سے آل حجاز آیا کرتے تھے، لباس بھی اپنا چینج کیا، وہ لباس پہنا جو آل حجاز پہنتے تھے، چہرے پہ نقاب ڈال دیا، سواری پہ سوار ہو کے رات کی تاریکی میں
جب شہر میں داخل ہوا لوگوں نے سمجھا کہ حسین ابن علی آ گئے. لوگ سمجھے حسین ابن، لوگوں نے نعرے لگائے مرحبا یابن رسول اللہ. انگلش میں اس کا معنی ہے موسٹ ویلکم. مرحبا یابن رسول، اے رسول اللہ کے بیٹے. ہم دل و جان سے خوش آمدید کہتے ہیں. اپنی پلکیں جو ہے آپ کے راستے میں بچھاتے ہیں. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ تو حسین ابن علی نہیں ہے، یہ تو ابن زیاد ہے. لیکن وہ ایسا چالاک آدمی تھا، نعرے لگ رہے تھے وہ خاموش رہا، خاموشی سے سنتا رہا. نعرے لگتے رہے، جلوس چلتا رہا، یہاں تک کہ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا. گورنر ہاؤس کا جب دروازہ بند ہوا تو نعمان بن بشیر کو اس نے جاتے ہی یزید کا آرڈر دکھایا کہ آپ معزول کر دیے گئے ہیں اور آپ کی جگہ مجھے گورنر بنایا گیا ہے. اگر چون چاکی تو سر قلم کر دیں گے، ورنہ پورا چارج گورنری کا میرے ہاتھ میں دے دیں. اب نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، خون ریزی نہیں چاہتے تھے. ابن زیاد نے قبضہ کر لیا، گورنر بن کے آ گیا. اس نے آتے ہی کوفے کے رؤساء کی معززین شہر جنہیں کہتے ہیں ان کی میٹنگ بلائی. اس نے کہا دیکھیے یہ ہے یزید کا آرڈر، میں گورنر بن کے آیا ہوں. نعمان بن بشیر ہو گئے معذور. تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ پورے شہر کے لوگوں کو بتاؤ کہ حسین کا ساتھ چھوڑ دیں، ان کی بیعت توڑ دیں. اگر بیعت نہیں توڑیں گے پھر حکومت اپنا ڈنڈا چلائے گی، پھر قتل کرنا پڑا قتل کریں گے، جیل میں ڈالنا پڑا جیل میں ڈالیں گے. لوگ ڈر گئے اور وہی 40,000 بندہ جو ہے جس نے بیعت کی تھی، اعلان سنتے ہی سارے کے سارے بیعت توڑ گئے. جب اعلان ہوا تو مغرب کی نماز کا وقت تھا. امام مسلم بن عقیل نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ نمازی تھے. ادھر جماعت ہو رہی ہے، ادھر گلیوں میں نکارا بج رہا ہے، بیعت توڑ دو حسین کی، یزید کا ساتھ دو، جو حکومت کے خلاف آواز اٹھائے گا کچل دیا جائے گا. امام مسلم بن عقیل نے جب سلام پھیرا تو سارے نمازی بھاگ گئے، مسجد خالی ہو گئی. پیچھے دیکھا تو دو کے ساتھ آنے والے صاحبزادے، چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے. محمد ایک کا نام تھا، ایک کا نام ابراہیم. سلام پھیرا تو 2 بچے پیچھے ہیں، باقی سارے نمازی مسجد بھاگ کے نکل گئے. حالات بدل گئے. جب وہ لوگوں نے بیعت کی، لوگ دعوتیں کر رہے ہیں امام مسلم کی، بیعت کر رہے ہیں، مرید ہو رہے ہیں. انہوں نے خط لکھ دیا حضرت امام حسین کو کہ آپ آ جائیے، حالات سازگار ہیں، 40,000 بندہ آپ کی حمایت کے لیے تیار ہے. خط لکھ کے بھیج دیا. خدا کا کرنا ایسا ہوا، قضاء و قدر کا قلم چل چکا تھا. ادھر خط لے کے آدمی روانہ ہو گیا. ڈاک کا نظام یہ تو تھا نہیں جو آج کل ہے، نہ ٹیلی کمیونیکیشن کا دور تھا. کاشت جاتے تھے اونٹنی پہ خط لے کے. وہ جب روانہ ہو گیا، بعد میں حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. ابن زیاد نے کہا جس نے بھی گھر میں پناہ دی ہے وہ بھی قتل ہوگا، اور مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو. حضور کا ایک محب اہل بیت تھا، وہ اپنے گھر میں لے گیا، لیکن جاسوس گلیوں میں پھر رہے تھے. اسی گھر کے کسی آدمی نے جاسوسی کی اور جا کر بتا دیا کہ امام مسلم فلاں گھر میں ہے اور اس کو گھر والوں نے پناہ دی ہوئی ہے. پولیس جب گئی پکڑنے کے لیے تو آپ نے مزاحمت کی، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. اس مزاحمت میں امام مسلم شدید زخمی ہو گئے. ظالموں نے حضرت امام مسلم کو گرفتار کر کے گورنر اور اس کی چھت پہ لے گئے اور آپ کو قتل کر کے سر قلم کر کے سر آپ کا نیچے پھینک دیا اور پورے کوفے میں اعلان کرایا کہ دیکھو جو مسلم کا حشر ہوا ہے، جو حسین کا ساتھ دے گا اس کا بھی حشر یہی ہوگا. اب وہی کوفہ جو ہاتھ چومنے والے تھے وہ سب چھوڑ گئے، اکیلے رہ گئے. امام مسلم بھی شہید ہو گئے. 2 بچے جو ہیں
وہ اکیلے بچ گئے، ان کو بھی شہید کر دیا، بچوں کو بھی۔ اب ادھر جب خط پہنچا تو امام مسلم بن عقیل کا خط پہنچ گئی، امام حسین وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ روانہ ہو کر ابھی راستے میں پہنچے تھے، رات ایک جگہ ٹھہرے تو فرزدق شاعر تھا عرب کا ایک بڑا مشہور، وہ گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے، قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی ہیں، یہ کوفہ جا رہے ہیں اور آج ٹھہرے ہیں یہاں، صبح روانہ ہو جائیں گے۔ فرزدق شاعر امام حسین کے پاس آیا، اس نے کہا خدا کے لیے کوفہ نہ جائیے۔ آپ نے فرمایا کیوں منع کر رہا ہے؟ یہ میرے پاس خط ہے بھائی مسلم بن عقیل کا کہ حالات سازگار ہیں، آ جائیے۔ اس نے کہا حضور میں کوفے سے آیا ہوں، آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیے گئے، 40,000 آدمی جو بیعت کی تھی تو وہ بیعت توڑ دی۔ یزید کی حکمرانی کی بدولت گورنر بھی تبدیل ہو گئے، اتنے زیادہ آ گئے، وہ بڑا ظالم و جابر ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کسی کو یہاں سانس نہیں لینے دینا جو یزید کے خلاف بات کرے گا، اس لیے میں ہاتھ باندھتا ہوں، آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، خدا کے لیے واپس ہو جائیے، مجھے حالات اچھے نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو ہوگا سو ہوگا، میں اب نکل چکا ہوں دین بچانے کے لیے، اب واپسی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور قافلے میں کون تھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی ہمشیرہ مولا علی کی صاحبزادی حضرت زینب، وہ بھی تھی۔ اب یہ جو خاندان نبوت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کے اقتدار کو چھیننے کے لیے گئے تھے امام حسین، وہ اقتدار کے لیے گئے تھے، وہ حکومت کے لیے گئے تھے۔ میں آپ سب کو سوالیہ نشان بن کے پوچھتا ہوں، جنگ کرنے کے لیے 6 مہینے کا بچہ لے کے جاتے ہیں، جنگ کرنے کے لیے عورتوں کو لے کے جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں، بچیوں کو لے کے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، حضرت سکینہ، حضرت علی اصغر۔ عورتوں کو جنگ کے لیے نہیں لے جایا جاتا، وہ تو قیام کے لیے جا رہے تھے کہ کوفے میں جائیں گے، رہائش رکھیں گے، دین بچانے کے لیے جو کچھ ہو سکا کریں گے، وہ تو دین کی بقا کے لیے گئے تھے۔ آپ نے کہا کہ نہیں اب تو میں نہیں رکتا، جاتا ہوں۔ کوفے میں پہنچ گئے، ابن زیاد جو ہے اس نے سپاہیوں کو، فوجیوں کو کہا کہ آپ نے شہر میں داخل نہیں ہونے دینا، انہیں باہر ہی روکنا ہے۔ 20,000 یا 22,000 کا لشکر یزیدی فوج امام حسین کو روک لیا 1 محرم کو، اور 2 محرم کو آپ میدان کربلا میں پہنچے، اور آپ نے امام حسین نے فرمایا وہاں آپ کو روک لیا گیا کہ آپ نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے۔ 2 سوال ہیں ہمارے، یا تو یزید کی بیعت کریں، اس کی حکومت و اقتدار کو تسلیم کریں، وہ سیاہی کرے وہ سفیدی کرے، اس کی حکومت کی تائید کرو، ووٹ دو یزید کو، حمایت کرو۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ جس مسند پہ وہ بیٹھا ہے یہ مسند ہے کس کی؟ اس مسند پہ کون حکمران تھا؟ ابو بکر صدیق۔ میرے نانا کے وصال کے بعد اقتدار حکومت ابو بکر کے پاس، ان کے وصال کے بعد خلافت کی زمام حضرت عمر کے پاس، ان کے بعد حضرت عثمان کے پاس، ان کے بعد حضرت مولا علی کے پاس، ان کے بعد میرے بھائی حسن کے پاس۔ آج اگر یزید ابو بکر والا کردار لے آئے، عمر والی سیرت لے آئے، عثمان والا حیا لے آئے، علی جیسی شجاعت لے آئے، اور میرے بھائی حسن جیسی فہم و فراست لے آئے، یزید سے میرا کوئی رولا نہیں، بس ایک ہی رولا ہے، وہ کیا ہے؟ اس نے خلافت کی دھجیاں اڑا دی اور ملوکیت قائم کی، کیسر و کسرا کی روایات کو یہ زندہ کرنے والا، نماز کی پابندی ختم کرنے والا،
سوتیلے بہن بھائی کے نکاح کو جائز قرار دینے والا، زنا کی سرعام اجازت دینے والا، شراب خانے کھلوانے والا، جوا خانے کھلوانے والا، دین کی دنیا بکھیرنے والا اور سلطنت اسلامیہ کو اجاڑنے والا، اس کی کبھی بھی میں سیاہی سفیدی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن جب نانا جان نے پوچھا حسین یہ میرے دین کی تباہی پھیر رہا تھا، تم نے خاموش کیوں رہے؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اپنے نانا جان کے دین کو بچانا ہے۔ یہ گلشن میرے نانے کا لگایا ہوا پودا ہے، گلشن ہے، اس کو میں ویران ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے کہا دو ہی چیزیں ہیں، یا تو بیعت کریں یزید کی یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میں جنگ کرنے کے لیے تو آیا نہیں، لڑنے کے لیے میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا نہیں، دو ہی راستے ہیں، ہمیں آرڈر آیا، آرڈر بڑا سخت ہے، یا بیعت کرو، اس نے اشارہ کیا، یا بیعت کرو تو یا پھر آپ کے ساتھ یہ حشر ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو ہوگا دیکھا جائے گا، بیعت میں نہیں کروں گا۔ خواجہ غریب نواز نے اسی طرف اشارہ کیا، سر باد سر دے دیا، نباب دست در دست یزید حتیٰ کہ بنائے لا الہ الا اللہ۔ یہ تھا کربلا کا پس منظر کہ واقع کربلا کیوں پیش آیا، واقع کربلا۔ اب اس کے بعد شہادت امام حسین کے بارے میں پوری ذمہ داری سے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر میرے تمام سامعین میری بات کو سمجھیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ واقع کربلا اور شہادت امام علی مرتبہ سمجھنا اور سننا چاہتے ہیں، اس کو یا قرآن کی روشنی میں سمجھیں یا حدیث کی روشنی میں۔ اگر آپ، میں نوجوان بیٹوں سے خاص طور پر عرض کروں گا، اسٹوڈنٹس کالجز یونیورسٹیوں کے اور اپنے پڑھے لکھے دینی بھائیوں اور بزرگوں سے عرض کروں گا، ہسٹری کا سہارا لیے بغیر ڈائریکٹ حدیث قرآن کی روشنی میں اگر شہادت امام حسین پڑھیں گے، سمجھیں گے، سوچیں گے تو آپ کو زندگی بھر کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اس میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے جو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے۔ حدیث شریف سنانے لگا ہوں کہ امام حسین کی شہادت جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات رہے گی، دوستوں شہادتیں تو ہر دور میں ہوتی رہی، ہر دور میں شہادتیں ہوتی رہیں گی، لیکن ان تمام شہادتوں سے اور ان تمام شہیدوں سے امام علی مرتبت، امام عرش مقام، نواسہ سید الابرار، راقب دوش مصطفیٰ سیدنا حسین ابن علی کی شہادت باقی سب شہیدوں کی شہادتوں سے مختلف بھی ہے اور منفرد بھی ہے۔ یہ جدا گانا ہے، اس لیے کہ بغیر کسی تفصیل میں جائے وقت کی گنجائش کے مطابق میں ڈائریکٹ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے امام علی مرتبت کے شہید ہونے کی خبر اور اطلاع ان کے بچپن میں ہی دے دی تھی۔ بالکل کم سن چھوٹی عمر میں تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، کھیلتے ہوئے آئے، حضور کی گود میں آ کے بیٹھ گئے۔ امام حسین گود میں بیٹھے، نبی کریم علیہ السلام کبھی ان کی پیشانی چومتے ہیں، کبھی حضور ان کے رخسار چومتے ہیں، کبھی حضور گردن پہ بوسہ دیتے ہیں۔ اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس انگوٹھے اور ان دو انگلیوں کے ساتھ حضرت امام حسین بالکل کم سن تھے، آپ کے رخسار کو یوں ڈبایا جس سے منہ کھل گیا
حضور نے ان کے ہونٹوں کو چوسا، اور اسی حدیث میں دوسرا ذکر ہے کہ ان کی زبان کو حضور نے چوسا۔ میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ آتی کہ حضور نے ان کی زبان کو کیوں چوسا، ہونٹوں کو کیا چوسا۔ سرکار دیکھ رہے تھے ایک وقت آئے گا کربلا میں 3 دن تک میری اولاد پر پانی بند کیا جائے گا۔ حضور نے ان کی زبان میں، ان کے منہ میں، ان کے حلق میں وہ روحانیت پیدا کر دی کہ اس پیاس کی تکلیف میرے حسین کو محسوس نہ ہو۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، ہونٹوں کو بھی چوسا، زبان کو بھی چوسا، اور حضور نے امام حسین کو سونگا حضور نے۔ اب صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، دیکھا کہ حضور حسن آتے ہیں تب بھی حضور سونگتے ہیں، حسین آتے ہیں تب بھی سونگتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ، بچے ہمارے بھی ہیں، دوترے پوترے ہمارے بھی ہیں، ہم اپنے بچوں کو چومتے ضرور ہیں لیکن ہم سونگتے نہیں۔ آپ کے نواسے حسن اور حسین جب بھی آتے ہیں آپ انہیں چومتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں۔ فرمایا سونگتا اس لیے ہوں، یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، ریحانت الرسول ان کا لقب ہے۔ یہ حضور کے فرمائے میرے یہ 2 اور پھول ہمیشہ سونگا جاتا ہے، پھول ہمیشہ۔ فرمایا حسن حسین یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں اور پھول ہمیشہ سونگا جاتا ہے، اس لیے میں تو اپنے پھولوں کو سونگتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے مجھے ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اس کی تائید میں ایک حدیث لایا ہوں، سنیں ذرا۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے، میرا بیٹا حسین بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ کون حسین؟ کون حسین؟ جس کے متعلق نبی اور رحمت نے فرمایا لوگوں حسین منی و انا من الحسین، لوگوں سن لو، دلوں پہ لکھ لو، یہ فرمان رسول ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، میں ناموس رسالت پر حملہ لوگ کیا جانیں، لوگوں کو کوئی عقل سمجھ نہیں۔ میں ذمہ داری سے مسجد میں اور منڈی سکندرآباد کی اس جامع مسجد قیوم زینت المساجد میں الگ اعلان قرآن کا دامن تھام کے کہتا ہوں، کائنات میں سب سے بڑی ناموس رسالت کی گستاخی اس وقت کی گئی جب کربلا میں یزیدیوں نے میرے امام کے گلے پہ خنجر چلایا۔ کائنات میں سب سے بڑی حضور کی گستاخی، ناموس رسالت پر سب سے بڑا حملہ یزیدیوں نے کیا کربلا میں جب امام حسین کی گردن کاٹی، گلا کاٹا۔ آپ پوچھے وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کائنات کی سب سے بڑی گستاخی یزیدیوں نے کی، کیونکہ اس گردن کو کاٹا جس گردن پہ رسول اللہ کو سے دیا جاتا، اس گردن پہ خنجر چڑھایا جس گردن کو رسول اللہ وہ سے دیا جاتا۔ امام علی وقار 10 محرم 7 محرم تک مذاکرات، ٹیبل ٹاک، یعنی مذاکرات ہو رہے ہیں، 4 بندے ادھر سے 4 ادھر سے، ان کا جی نہیں ہماری 2 باتیں، تیسری بات ہی کوئی نہیں، یا یزید کی بیعت، تیسری بات ہی کوئی۔ حسین نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں۔
اگر میری جان، میرے کنبے کی جان جاتی ہے، نانے کا دین بچتا ہے، تو یہ سستا سودا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ 7 محرم کو انہوں نے نہر فرات پہ پہرے لگا دیے۔ میں 2-3 مہینے قبل زیارات پر گیا تھا عراق میں کربلا شریف اور کربلا معلیٰ میں اس نہر کی زیارت کر کے اس کو دیکھ کے آیا ہوں، اس جگہ کو دیکھ کے آیا ہوں جہاں سے غازی عباس نے پانی مشکیزہ جو ہے وہ بھرا تھا۔ اس نہر فرات کو دیکھا، اس پہ پہرے لگائے گئے، اور یزیدی بدبختوں نے پتہ کیا کہا؟ کہتے ہیں چرند پیئے، پرند پیئے، ساری کائنات جانور پانی پیئے، پرندے پانی پیئے، لیکن آل رسول، اولاد نبی اور حضور کا خاندان، ان کے حلق تک پانی کا ایک قطرہ نہ جائے۔ 3 دن تک نہر فرات کے پہرے بٹھائے گئے۔ حضرت غازی عباس، چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی تھی، اور مشکیزہ پانی کا بھر کے لے کے آ رہے تھے۔ ظالموں نے مشکیزہ چھیننے کی کوشش کی تو آپ نے مشکیزہ نہیں چھوڑا، انہوں نے بازو قلم کر دیا۔ کٹے ہوئے بازو سے آپ مشکیزہ لے کر کافی آگے چلے گئے۔ میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا، جب تک گیا نہیں تھا تقریریں سن کر، کتابیں پڑھ کر، میں یہ سمجھتا تھا کہ غازی عباس کے بازو ایک ہی جگہ قلم کیے گئے، ایک ہی جگہ قلم نہیں کیے گئے۔ نہر فرات سے پانی لے کر کافی آگے نکل کے آ گئے۔ ظالموں نے مشکیزہ چھینا مگر آپ نے چھوڑا نہیں، انہوں نے بازو کاٹ دیا۔ ایک بازو کاٹ دو مشکیزہ چھوڑ دے گا، آپ نے دوسرے بازو سے کلابے میں لے کر دانتوں سے مشکیزے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور بڑی بہادری کے ساتھ کافی آگے چلے گئے۔ ظالموں نے گھیر لیا۔ ان یزیدی بدبختوں نے کہا کہ اگر خیمے میں پانی کے چند بوند بھی چلے گئے تو محمدی کچھار کے شیر ہمیں گاجر مولی کی طرف کاٹ دیں گے، ان کے حلق تک پانی نہ جائے۔ غازی عباس پاک کو گھیرا گیا اور گھیرے میں لے کر دوسرا بازو بھی قلم کیا گیا۔ یہ دوسری جگہ پہ وہاں بازو قلم ہوا، آپ نے مشکیزہ پھر بھی نہیں چھوڑا، دانتوں میں مضبوطی سے پکڑا۔ انہوں نے کہا یہ تو قابو میں نہیں آ رہا، لو جی اتنی سی بات ہے۔ حضرت غازی عباس کو گھیرا اور گھیر کر آپ کو وہی شہید کر دیا۔ امام علی مقام 6 مہینے کے علی اصغر تھے، ان کو ایسے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ ایمان سے مجھے بتائیں اتنی کیا دشمنی تھی امام پاک سے؟ 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور تھا؟ سوچو ذرا۔ یزید کے طرفداروں، یزید کی حمایت کرنے والوں، کیا میں پوچھنے کا حق نہیں رکھتا؟ مجھے بتاؤ کہ یزیدیوں نے 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر مارا اور حرملہ نامی شخص نے تیر چلایا، جہاں گلے میں لگ کر ادھر سے نکلا اور امام حسین کے بازو میں جا کے تیر لگ گیا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ ظالموں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ امام حسین کے ہاتھوں میں آپ کے چھوٹے صاحبزادے شہزادہ علی اصغر شہید ہوئے۔ 18 سال کی عمر حضرت اکبر، علی اکبر، 18 سال کی عمر، ان کی جوانی لوٹی، شباب لوٹا، شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن شہید ہوئے۔ مولا علی کے بیٹے ابو بکر، مولا علی کے ایک بیٹے کا نام عمر، ایک کا نام عثمان، کربلا میں شہید ہوئے۔ 71 افراد گھر کے قربان، 71 افراد قربان۔ آخر میں اکیلے امام حسین رہ گئے، اکیلے 71 جانوں کا نذرانہ دیا امام علی مقام۔ ان کا خیال تھا کہ حسین اب تھک چکا ہوگا اور اتنی شہادتیں ہونے کے بعد، اتنے بندے قتل کرانے کے بعد شاید اب صلح کر لیں، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو یزید پلید کے پلید کارناموں کی اور اس کی سیاہ کاریوں کی کبھی حمایت نہیں کر سکتے۔
ظالم کے ظلم اور جابر کے جبر کے خلاف ڈٹ گئے امام حسین، یہاں تک کہ آپ کو گھیرے میں لے کر تیروں کی بارش کی گئی، جس کے نتیجے میں امام حسین شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کی اطلاع و خبر ذرا غور سے سنیے۔ وہ حدیث جو میں سنانے لگا تھا وہ اس موقع پہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کھیلتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں آ کے بیٹھ گئے، پیشانی چومی، رخسار چومے، گردن چومی، ہونٹوں کو بوسے دیے، زبان کو چوسا۔ جب حضور کی پیار اور شفقت فرما رہے تھے امام حسین پر، آسمانوں سے بارش کا فرشتہ آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، سنو حدیث۔ بارش کے فرشتے نے آ کے کہا، حضور یہ حسین آپ کو بہت پیارا ہے؟ اور میں ہاں، یہ مجھے بہت لاڈلا ہے، میرا نواسا ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں اسی لیے تو چوم رہا ہوں۔ آسمان سے آنے والے بارش کے فرشتے نے کہا کہ میں اپنے رب کریم کا ایک آج پیغام لے کے آیا، یہ جس بچے سے آپ پیار کر رہے ہیں، حسین سے، کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی پیشانی چومتے ہیں، کبھی رخسار پہ بوسا دیتے، کبھی گردن پہ بوسے دیتے ہیں، کبھی ہونٹوں پہ چومتے ہیں، اس آپ کے شہزادے کے بارے میں میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ حضور نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ سنیے ذرا حدیث کے لفظ۔ بارش کے فرشتے نے کہا، ان امتک ستقتلہ، پیغام یہ ہے رب کریم کا کہ آپ کی امت، ان امتک، بلا شبہ آپ کی امت، ستقتلہ، آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دیں گے، ستقتلہ، قتل کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا کیا تم حسین کی بات کر رہے ہو؟ فرشتے سے کہا کیا تم حسین کی بات کر رہے ہو کہ میری امت اسے شہید کرے گی؟ بارش کے فرشتے نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں اللہ کا یہی پیغام لے کے اسی بیٹے حسین کو آپ کی امت کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا۔ اور بارش کے فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کا ایک پیغام اور بھی لے کے آیا ہوں، ایک تو یہ اطلاع ہے کہ آپ کا یہ نواسا شہید ہوگا، آپ کی امت کے ہاتھوں شہید ہوگا، اور دوسرا یہ اطلاع لے کے اگر آپ پسند کریں اور چاہیں تو جس سرزمین پر، جس میدان میں جہاں حسین قتل ہوں گے، یعنی مقتل حسین، اس جگہ کی مٹی بھی اگر چاہیں تو بارش کا فرشتہ کہتا ہے آپ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں اس جگہ کی مٹی بھی لا کے آپ کو دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں، مجھے اس جگہ کی مٹی بھی لا کے دے۔ اور فرشتے کو آنے جانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک لمحے میں دیکھا تو فرشتے نے خاکے کربلا کے میدان کی مٹی پکڑی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ راوی ہیں کہ بارش کے فرشتے نے وہ مٹی لا کے حضور کو دی کہ یہ مقتل حسین کی مٹی ہے، وہ خاکے کربلا حضور نے ام سلمہ کو عطا فرمائی۔ حضور کی ازواج مطہرات میں سے ام المومنین ام سلمہ حضور کی بیوی ہیں، زوجہ مکرمہ و معظمہ ہیں۔ حضور جانتے تھے کسی اور بیوی کو مٹی نہیں دی، حضور جانتے تھے باقی سب کا انتقال ہو جائے گا، اگر زندہ ہوگی تو ام سلمہ ہوگی۔ صدرآباد والوں، یہ حدیث بڑے غور سے سننے والی ہے۔ شہادت حسین اگر سننی ہے تو حدیث کی روشنی میں ذرا سنیں۔ یہ مٹی حضور نے کس کو دی؟ ام المومنین ام سلمہ۔ مٹی ابن عساکر سے میں روایت پڑھ رہا ہوں، محدث ابن عساکر نے اس حدیث کو بیان کیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو خاک کربلا دی اور فرمایا اے ام سلمہ اس مٹی کو خاک کربلا کو سنبھال کر رکھ لے، اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان بني الحسین قد قتل۔ فرمایا ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ لے، جس دن یہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا۔ تاریخ کی روشنی میں نہیں میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، میں ہسٹری کا سہارا نہیں لے رہا، تاریخ کا نہیں، حدیث سنا رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے شہادت حسین کی خبر دی، بچنے کی دعا نہیں کی، حضور نے شہادت کی خبر دی، مٹی ام سلمہ کو بھی دی، لیکن حسین کے بچنے بچانے کی دعا نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس شہادت پر اللہ کریم کی بارگاہ سے جو انعامات ملنے تھے، جو عزتیں، جو عظمتیں، جو وقار ملنا تھا، کون دعا کرتا ہے کہ میرا بیٹا اس مسند پہ فائز نہ ہو؟ حضور نے دعا بچنے کی نہیں کی، دعا کی، مگر دعا ذرا سنے کیا کی؟ اللہ یہ ہے کربلا حدیث کی روشنی میں، شہادت حسین حدیث کی روشنی میں حضور نے دعا فرمائی اللہم قاتل حسین صبرا واجرا۔ اے رب کریم ریگزار کربلا پر، مبتلے کربلا پر جب حسین امتحان دے رہا ہو، آزمائش کی گھڑیاں ہو، بے نیاز رب اس نازک وقت میں میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ صبر بھی دینا اور یہ شہادت اتنا بڑا منصب ہے، جب تک سورج چاند گردش کرتا رہے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا رہے گا میرا سلام عقیدت ہو، میرا سلام عقیدت ہو، اس گھرانے کو حسین پار کر دیا جس نے زمانے کو۔ منڈی صاحب ذرا بات نہیں ہے، محفلیں ہونی تھی، پوری دنیا میں گونجنا تھا یہ نعرہ سلام یا حسن، سلام یا حسین، یہ نعرہ گونجنا تھا، اس لیے بچنے بچانے کی دعا نہیں کی، صبر اور اجر کی دعا آمینہ کے لال نے فرمائی۔ ایمان سے بتاؤ کربلا میں جیسا صبر حسین نے کیا نہ کوئی کر سکا ہے، نہ کوئی مائی کا لال کر سکے گا۔ اور نماز بھی میرے امام نے کربلا میں ایسی پڑھی جیسی آج تک نہ کوئی پڑھ سکا، نہ صبح قیامت تک کوئی پڑھ سکتا ہے۔ یہ دعا تھی اللہ میرے حسین کو صبر بھی دے، میرے حسین کو اجر بھی دے۔ میرے امام پاک کو گھیرے میں لے کے جب شہید کیا گیا تو آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، پورے جسم پر 360 زخم تھے امام حسین کے جسم، کیونکہ جب امام کو گھیرے میں لیا 71 افراد تو شہید ہو گئے، اکیلے امام رہ گئے، ادھر سے بھی تیر، ادھر سے بھی تیر، دائیں بھی تیر، بائیں بھی تیر، سامنے سے بھی تیر، عقب سے بھی تیروں کی بارش، اکیلا حسین ابن علی۔ امام زین العابدین سے لوگوں نے پوچھا کہ امام سجاد بھی مارے کربلا، بتائیے آپ کے ابا جان کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ آپ نے فرمایا جو زخم میں نے گنے وہ 360 تھے، 360 زخم۔ آج ہمیں بخار ہو ہم نماز نہیں پڑھتے، سر میں درد ہو نماز نہیں پڑھتے، کہتے طبیعت خراب ہے۔ بیوی پوچھتی ہے حاجی صاحب آج نصیحتیں نے کہیں نماز پڑھ، اگر میری طبیعت نہیں سی ٹھیک، شادی ہو ولیمہ ہو ہماری نمازیں غیر، حاجی صاحب آج نماز میں نہیں آئے، وہ جی تھوڑے پوترے کا بیاہ سی نا ادھر ہی مروجے رہے مصروف، نماز آج پڑھی نہیں گئی۔ کربلا سے ایک سبق مل رہا ہے، ایک میرے سگی لجپال
حسین پاک کا پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہماری شادیاں نماز غائب، ولیمے میں گئے نماز غائب، سر میں درد نماز ضائع۔ حسین وہ ہے 71 لاشیں پڑی ہوئی، 71 لاشیں، 360 زخم ہیں، دشمن گردن کاٹنے لگا۔ شمر میرے امام نے فرمایا گل سن شمر بدکارا، اللہ دے اگے چک لین دے۔ فرمایا شمر میری گردن تم یقین کاٹ لو گے، لیکن میری ایک بات سن لو، میں نے زندگی میں کبھی کوئی نماز چھوڑی نہیں، نہ میری آج تو کوئی نماز قضا ہوئی ہے، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، آخری، اور مجھے آخری نماز تو پڑھ لینے دے۔ ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ، میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں جب مجھے شہید کیا جائے تو میں سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلی کی صدائے دل نواز میری زبان پہ ہو، تیرا خنجر چلے، میری گردن کٹ جائے، میں شہادت کا جام نوش کروں تو سجدے کی حالت میں شہید کیا جاؤں۔ پچھلے ماہانہ درس میں نے عرض کیا تھا، چونکہ اس وقت حضرت عثمان غنی کی شہادت تھی، اگر آپ کو یاد ہے پچھلا درس پچھلے مہینے میں نے عرض کیا تھا، قیامت کے دن حضرت عثمان سے جب اللہ پوچھے گا عثمان جب تمہیں شہید کیا گیا تو کیا کر رہے تھے، کہیں گے اللہ تیرا قرآن پڑھ رہا تھا۔ عثمان غنی ذوالنورین شہید ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے، میرے سخی لاجپال حسین پاک شہید ہوئے سجدے میں نماز پڑھتے ہوئے، حالت سجدہ میں تسبیحات پڑھتے ہوئے آپ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ فرشتے کہیں کہ بے نیاز رب حسین جب شہید ہوا سر سجدے میں تھا، زبان پہ تیری تسبیحیں جاری تھی۔ اور پیغام کربلا ایک یہ ہے، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ لے جایا گیا کربلا سے کوفہ، کوفے کے بازاروں میں سروں کو پھیرایا گیا، اور امام حسین نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کٹا ہوا دھڑ مبارک، جسد مبارک کربلا میں، اور کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پر کوفے کے بازار میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہمیں تھوڑی سی مصروفیت ہو، ہماری قرآن کی تلاوت چھوٹ جاتی، نمازیں چھوٹ جاتی۔ یہ ہے کربلا کا سبق، یہ ہے حسین کا پیغام۔ نماز نہ چھوڑنا، قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا، کربلا سے یہ سبق مل رہا۔ امام علی مقام شہید ہوئے۔ دوستوں میں نے عرض کیا کہ اگر امام پاک کی شہادت کو حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہے تو آؤ پھر میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ یہ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، نوٹ کر لیں، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف، سیاستہ حدیث کی 6 کتابوں میں سے پہلے نمبر پہ بخاری ہے، دوسرے پہ مسلم شریف۔ اس میں حدیث ہے، ادھر امام پاک شہید ہوئے، این اسی وقت ام سلمہ جن کو کربلا کی مٹی دی تھی، دوپہر کا وقت تھا، وہ سوئی اور خواب میں دیکھا نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اور میں وہ حدیث سناتا ہوں آپ کو، حدیث کے لفظ پہلے سن لیں۔ فرماتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم نصف النہار، فرماتی ہیں ایک دوپہر کے وقت میں قیلولہ کرنے کے لیے لیٹی اور میں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی۔ خواب میں سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ فرماتی علی رأسہ ولحیتہ التراب، فرماتی میں نے دیکھا خواب حضور کے گیسوئے مبارک پر مٹی، گرد و غبار، داڑھی مبارک، ریس مبارک پر گرد و غبار، لباس پر گرد و غبار، چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار، یوں لگتا تھا جیسے حضور کسی لمبے سفر سے آ رہے۔
فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس بوتل کے اندر خون ہے، خون۔ خواب میں حضور کو اس حالت و کیفیت میں دیکھا نا، فرماتی ہیں میں نے خواب میں نبی کریم سے پوچھا ما لک یا رسول اللہ، ہائے ہائے ہائے، یہ لفظ اتنے پیارے ہیں، ما لک یا رسول اللہ۔ حضور ادھر پنجابی بھی ترجمہ کرا، ما لک حضور کیے ہے، ما لک یا رسول اللہ، حضور خیر ہے، کیا ہوا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں اللہ سے ہی تھی وجہ تیرات، آپ کے بالوں پر مٹی، داڑھی مبارک پر گرد و غبار، لباس پر گرد و غبار، حضور خیر ہے، کیا بات ہوئی ہے، کیا پریشانی ہوئی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں۔ میرے بیٹوں میں تاریخ نہیں پیش کر رہا، نہ ہسٹری میں نے جان بوجھ کے ٹچ نہیں کیا، میں ڈائریکٹ حدیث سے کربلا بیان کر رہا ہوں، شہادت حسین پاک کربلا حدیث سے بیان کر رہا ہوں۔ فرماتی ہیں میں نے پوچھا حضور خیر ہے؟ فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، آنفا کا معنی ہونے ہونے، پنجابی میں سیدھا معنی ہے ہونے ہونے، ایسے ویلے میں شہید تو قتل الحسین آنفا، میں حسین کے مقتل سے، مقتل حسین کربلا سے آ رہا ہوں۔ تو حضور یہ جو بوتل پکڑی ہے شیشے کی بوتل، اس میں خون کیسا ہے؟ یہ خون کس کا ہے اور کیسا خون ہے؟ سنو حدیث مسلم شریف کی، نبی پاک نے فرمایا دم الحسین و اصحابہ، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے لے کر اب تک میں شیشے میں جمع کرتا رہا ہوں۔ جس وقت امام پاک شہید ہوئے عین شہادت کے بعد حضرت ام سلمہ نے مدینہ پاک میں یہ خواب دیکھا، جب آنکھ کھلی بیدار ہوئی فوراً خیال آیا کہ نبی نور و رحمت آقائے دو جہاں نے مجھے مٹی دی تھی اور فرمایا تھا اذا تحبلت هذه التربة دما فاعلمي ان ابن الحسین قد قتل۔ اے ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کر رکھ، جس دن مٹی خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ خواب سے بیدار ہو کر سیدھا اس الماری کی طرف گئی، اس بکس کی طرف گئی جہاں شیشی کو کپڑے میں لپیٹ کر، خاکے کربلا والی شیشی چھپا کے کپڑے میں لپیٹ کر محفوظ کی ہوئی تھی۔ کپڑا کھولا، شیشی نکالی کربلا کی خاک والی، فرماتی میں نے دیکھا مٹی نہیں تھی، خون تھا۔ اس شیشی میں مٹی ڈالی تھی کربلا، لیکن وہ مٹی نہیں تھی، خون بن گئی۔ اور حضور نے فرمایا تھا جب یہ مٹی خون بن جائے فعلمی، پھر سمجھ لینا ان ابن الحسین قد قتل، میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ حضور نے امام پاک کی شہادت کی بھی خبر دی اور امام پاک کے مقتل کی بھی خبر دی۔ حدیث سنو ذرا، ابن اساکر میں حدیث ہے، حضور نے قاتل کا بھی بتایا، قاتل کون ہے میرے حسین کا۔ ابن اساکر میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا اتانی جبرائیل، ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے، تو اخبرنی، مجھے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، ان امتی ستقتل ابنی ھذا بارض یقال لھا کربلا، یقال لھا کربلا۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا حسین ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے اور مجھے اللہ کا پیغام دے گیا ہے کہ میری امت میرے بیٹے اس حسین کو شہید کرے گی، اور کہاں شہید کرے گی؟ اس جگہ جس کا نام کربلا ہے، جس جگہ کا نام کربلا۔ اور قاتل کی خبر حضور نے کیسی دی؟ حسین کھیل رہے تھے، سرکار گود میں بٹھایا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
حضور نے فرمایا حسین میں ایک دبے دار کتے کو دیکھ رہا ہوں جو تیرے خون میں منہ مار رہا ہے۔ حضور نے دیکھا ایک دبے دار کتا ہے جو امام حسین کے خون میں منہ مار رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا جو قاتل ہوگا، حسین کا جو قاتل ہوگا، اس کی چھاتی پر برس کے نشان ہوں گے، فل بیری جسے آپ کہتے ہیں فل بیری، چھاتی پہ دبے ہوں گے فل بیری کے۔ یہی وجہ ہے امام پاک جب نماز پڑھنے کے لیے آپ تیاری کر رہے تھے اور آپ نے اپنے قاتل سے فرمایا یہ ذرا قمیص کے بٹن کھولے نا اب آ کے۔ اس نے کہا بٹن کھلوا کے کیا کریں گے؟ فرمایا میرے نانا جان نے ایک بات کہی تھی میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے جب ابا کے بٹن کھولے تو چھاتی پر برس فل بیری کے دبے اور نشان تھے۔ آپ نے آسمان کو دیکھ کر شہادت کے وقت کہا اے اللہ تیرا شکر ہے میرے نانا جان نے جو پیشین گوئی کی تھی مدینہ شریف میں آج میں نے اپنی آنکھوں سے سچی ثابت ہوتی دیکھ لی۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن شریف صاحب نے پڑھا ہے، امام حسین نے فرمایا وہ دبے دار کتا تو ہی ہے۔ اپنے قاتل کو فرمایا تو دبے دار کتا تو ہی ہے جو میرے خون سے اپنے منہ کو رنگین کرے گا۔ میں کربلا میں اس خنجر کو بھی دیکھ کے آیا ہوں جس سے امام پاک کی گردن کاٹی، میں ان بیڑیوں کو ہتھکڑیوں کو دیکھ کے آیا جو حضرت امام زین العابدین کے پاؤں میں لگائی۔ جانوروں کو وہ سنگیاں لوگ سنگل نہیں مارتے، ان ظالموں نے جو سنگل نبی پاک کی اولاد کے پاؤں میں مارے۔ آپ نے بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، سنگل ہیں، ہتھکڑی لگی ہوئی ہے۔ امام زہری آئے نا دمشق میں، انہوں نے کہا کہ رونے لگے، فرمایا امام زہری کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کو رسول اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ نور نظر ہیں اور اتنی تکلیف میں ہے کہ سنگل مارے ہوئے ہیں، بیڑیاں ہتھکڑیاں ہیں۔ آپ نے غور سے دیکھا نا اس کی طرف، آپ نے بیڑیاں اتار کر نیچے پھینک دی، ہتھکڑی بھی کھول کے ایسے رکھ دی، وہ ہکا بکا رہ گئے۔ امام زہری دیکھ کر کہتا ہے یہ بیڑیاں آپ کو لگی تھی، یہ سنگل آپ کو لگے تھے؟ فرمایا تو اور کس کو لگے تھے؟ کہتے یہ اتر کیسے گئے؟ فرمایا زہری بات صرف یہ ہے ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں، وہ راضی ہے کہ ہمیں ہتھکڑیاں لگے، ہم آزمائش میں کامیاب ہو، جیسے اسماعیل کو قربانی کے لیے ابراہیم کو حکم ہوا تھا جاؤ ابراہیم بیٹے کو لے جاؤ منا میں جا کے ذبح کرو، اگر اس کے ذبح کرنے پر رب راضی تھا تبھی تو ابراہیم گئے تھے، بیٹے کو لٹایا بھی تھا، چوری چلائی بھی تھی، لیکن رب نے بچنے کے لیے جنت سے دمبا فدیے میں بھیجا۔ ڈاکٹر اقبال نے صرف اشارہ کیا ہے کہ نہایت سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت عشق حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وہ بھی آزمائش اور یہ بھی وہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان۔ گواہ رب کا قرآن ہے، گواہ رب کا قرآن ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، رب قرآن میں فرماتا ہے ہم نے پیارے خلیل ابراہیم کو بہت سی باتوں میں آزمایا، آزمائش کی، امتحان لیا، میرا خلیل ہر امتحان میں کامیاب اترا۔ ادھر کربلا میں بھی آزمائش تھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ کربلا میں جب امتحان آیا تو فرمایا ہم نے یہ سب کچھ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ اس لیے کہ اس بات میں میرے رب کی رضا ہے تو ہم بھی اپنے رب کی رضا میں راضی ہیں۔ طاقت تھی، قوت تھی، تصرف تھا، لیکن وہ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، من بیٹھے رضائیں، طاقت ہوندیاں قوت ہوندیاں زور نہ لایا، من بیٹھے رضائیں۔ فرمایا اللہ اگر تو ان قربانیوں پہ راضی ہے
تو ہم اپنی قربانیاں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے حسین پاک نے سب کچھ قربان کر دیا، وہ خود تو قربان ہو گئے، گردن کٹ گئی، 6 ماہ کا علی اصغر، علی اکبر، قاسم، سب خاندان شہید ہو گیا، لیکن اپنے نانے کے دین کو بچا لیا۔ آج اذانیں، نمازیں، یہ کربلا کی مرہون منت ہیں، ان کی قربانیاں ہیں کہ آج دین کی امانت ہمارے پاس موجود ہے۔ شہادت حسین ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ نامکمل رہتی ہے، کیونکہ واقعہ اتنا تفصیلی، اس کے اہم نقاط ہیں، لہذا میں نے آج صرف حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے واقعہ کربلا، شہادت حسین حدیث کی روشنی میں بیان کی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سخی لجپال حسین پاک کے صدقے ہمارے حال پر اللہ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے صدقے ہماری دین اور دنیا بہتر فرما دے۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ گواہ رب کا قرآن ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ عرش والے رب نے قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا میرے راستے میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کو سمجھنے والا شعور ہی نہیں۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے۔ سلام یا حسن، سلام یا حسین، 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 سلام یا حسن، سلام یا حسین۔ یہ ہے فرق۔ جب بھی نام لو یہ نعرہ حضور ہے، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ میں محفلوں میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار نامکمل نعرہ نہ لگا، ہم حسن پاک کو بھی مانتے ہیں اور حسین پاک کو بھی، پتہ نہیں امام حسن کا نام کیوں نہیں لیتے، اس میں بھی ایک راز ہے کہ صلح کیوں کی تھی، لیکن وہ میں آپ کو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ جو میں بیان کر چکا ہوں یہ اس میں لذت اتنی ہے، مزہ خراب نہیں کرنا چاہتا، میں وہ بات کر کے مزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ جتنے بھی یا رسول اللہ کہنے والے ہو، جب بھی نعرہ لگاؤ نا، ادھورا نعرہ نہ لگا، سلام یا حسین اکیلا نہ لگانا، سلام یا حسن، سلام یا حسین، سلام یا حسن، سلام یا حسین، سلام یا حسن، سلام یا حسین۔ حضور نے دونوں کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن بھی جنتی جوانوں کا سردار، حسین بھی جنتی جوانوں کا سردار۔ جی نماز سے اوپر 10 منٹ ہو گئے، لیکن 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، پھر نمازی پڑھنی انشاءاللہ، بے نماز نہیں بیٹھتے، نمازی بیٹھتے ہیں، لیکن بات مکمل کرنی ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ کربلا میں زندہ کتنے آدمی بچے تھے تو کیا جواب دیں گے؟ مردوں میں، عورتوں میں نہیں۔ اس دن سنے تو چپ رہو، آپ سے نہیں پوچھ رہا، باقی سارا مجمع دسے جی کتنے بچے سن، پتہ ہے تو انہوں ماشاءاللہ، یہ تو پھر بڑے تسی میرنوں بھی تیز نکلے ہو۔ عام بندے نے پوچھئے نا کربلا میں زندہ کتنے بچے سن، بڑے 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 نامور بندے، وہ آندے نے جی کوئی بچہ سی، میں کہ وہ کیڑا امام زین العابدین، وہ کہندے نہیں کوئی بچے سن، لیکن یاد رکھیا جی مرداں وچوں باقی تے عورتاں دے بچے سن، مرد صرف 2 زندہ بچے، باقی سارا نبی پاک دا گھرانہ ذبح کرتا۔ ایک امام زین العابدین،
جنہوں نے سجاد بھی کیا جاتا ہے، بیمارے کربلا بھی، انہوں رب نے بخار بھی مبتلا کر، دیکھو رب کی حکمت، باقی سارے شہادتاں نوچ کر گئے، انہوں نے اتنا بخار ہویا، انہوں کہ ابا جی پاویں بخار ہے پر میں سوٹی پھڑ کے نکل جاؤں گا، مینوں بھی جان دو، میں بھی شہید ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں پترا، میری نسل تیرے وچوں چلنی ہے، رب نے تمہیں جڑا بیمار کیتا ہے نا، بیمارے کربلا، قیامت تک دنیا آخنا بیمارے کربلا، انہوں دی بلا جانے بیمارے کربلا کیوں سن، اس واسطے دنیا نو رب دسنا چاہتا سی میرے سخی لجپال حسین دی نسل اس بیٹے زین العابدین وچوں چلے گی، انہاں دی اولاد میں جو سید ہون گے وہ ہون گے حسینی سید۔ دوسرا جڑا مرد زندہ بچیا سی انہاں دا نام ہے حسن بن علی بن ابی طالب۔ امام حسن مجتبی مولا حسین پاک دے بڑے بھائی امام حسن، انہاں دے سکے پتر بیٹے انہاں دا نام ہی حسن، انہیں اپنے بیٹے کا نام ہی اپنے نام پہ رکھیا، حسن بن علی بن ابی طالب، لیکن پہچان واسطے انہاں دے نام نہ لکھیا جاتا ہے حسن مصنع، حسن امام حسن مصنع امام زین العابدین، یہ دو مرد بچے، ایک پتر حسن پاک دا، ایک پتر حسین پاک، لیکن لوگ انہاں دا نام نہیں لیندے، اسی لیندے ہیں، اسی دوواں صاحبزادیاں دا نام لیندے، دونوں اماماں دا، امام حسن مصنع امام زین، او پتر امام حسن مجتبی دے، زین العابدین پتر امام حسین پاک دے، تاکہ قیامت تک لوگوں کو لگ پتا جائے حسین دی نسل زین العابدین وچوں چلے گی، حسن دی نسل حسن مصنع وچوں چلے گی۔ لیکن کربلا دی واپسی جدوں پڑھو وہ امام حسن مصنع دا نام کوئی نہیں، یہ سن لو کہ انہوں دا نام کیوں نہیں وچ، اس واسطے ایک کربلا وچ میدان وچ گئے تو بڑے شدید زخمی ہو گئے، شدید زخمی ہو کے گرے نا جس ویلے زمین تے، یزیدیاں سمجھا بے دا کم ہو گیا، انہوں نے کہ بس مر گیا، کم ٹھنڈا ہو گیا، وہ انہوں نے اتنے چھڑ کے نا زخمی حالت بھی تو دوجے پاسے ٹر گئے۔ امام حسن مصنع دی والدہ صاحبہ دا چچا داد بھائی وہ بھی میدان کربلا بھی چاہے، وہ کولوں لنگیا نا، انہیں دیکھا بھی انہاں دے ساہ اجے ہے نہیں، انہاں دے ساہ اجے، یزیدی انہوں نے مردہ سمجھ کے چھڑ کے بھج گئے نے، انہاں چکیا نال ایک اور بندے نو لیا، چک کے نا نظراں بچا کے نکلنے وچ کامیاب ہو گئے۔ امام حسن مصنع دے والدہ دا چچا داد بھائی انہاں دا وہ چک کے لے گیا اور لے کے پج گیا، اس کو دوڑن لگ پیا، قریبی ایک پنڈ لے گیا، اتنے جا کے انہوں نے علاج شروع کیتا، یہ کربلا بھی زندہ بچ گئے، انہوں ادھر لے گئے، ادھر قافلہ گرفتار ہو کے تے کوفے وچ یزید دربار وچ دمشق اتوں مدینے چ نہیں واپس ہوئے، یہ زندہ بچ گئے، کتنے سال زندہ رہے، 61 ہجری وچ واقع کربلا ہوئے، سن 99 ہجری وچ امام حسن مصنع کا وفات ہوئی ہے۔ واقع کربلا کو 19 سال میرے حسن مجتبی کے بیٹے نور نظر شہزادے امام حسن مصنع انہوں نے کہتے ہیں غازی کربلا، غازی امام زین العابدین نو آدھے بیمارے کربلا، وہ بیمار ہو گئے تو زندہ بچ گئے، لڑے تو شدید زخمی ہوئے، انہوں دی والدہ کا چچا زاد بھائی انہوں نے چک کے لے گیا، علاج معالجہ کیتا، ٹھیک ہو گئے، اتنی عمر پائی انہوں نے، 61 وچ زخمی ہوئے، کربلا بھی جنگ لڑی، 99 ہجری وچ آپ کا وصال ہویا، انہوں کا لقب ہے غازی کربلا اور انہوں دا بیمارے کربلا۔ تو دو بندے حضور دے خاندان وچوں صرف مرداں وچوں 2 ہستیاں زندہ بچیاں سن، باقی سارے انہوں نے ذبح کر دیتے کربلا۔ یہ شہادت امام پاک دا ایسا دردناک موضوع ہے، جب محرم شریف کا مہینہ ہوتا ہے وہ یاداں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیاں دے ذکر دی برکت نال ساری دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی فرمائے۔ خوبصورت رسالہ جان رحمت ہر 3 مہینے تو بعد دربار شریف کو شائع ہوتا ہے،
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਕਰਬਲਾ